بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا، جب تک عمل نہ ہو پرانی بات گویا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نیا بیان سناؤ، روز جب بھی سنو یہی باتیں سناویں، تو فرمایا جب تک عمل نہ ہو پرانی بات بھی گویا نہیں ہے۔ جب عمل شروع ہو جائے گا اب پرانی ہونی شروع ہو جائے گی۔ جب تک وہ عمل نہیں کرتا تو وہ نفسانی بیماری جو ظاہر ہو رہی ہے اس کا علاج ہے، وہ تو نہیں ہے، پرانی کہاں سے ہوگی؟ یہ لوگ بھوت سوار ہیں۔ اچھا باتیں سناؤ، اچھے مضمون سناؤ، نئے جو کبھی نہ سنا ایسے سناؤ۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر پر رحمت فرمائے، ایک جگہ ان سے فرمائش کی گئی کہ آج کوئی نئی تقریر ہونی چاہیے۔ حالانکہ حضرت محترم صاحب کی تو ساری نئی ہوتی تھی، حکیم الاسلام کی تقریریں نئی ہوتی تھی، آج کوئی نئی تقریر ہونی چاہیے۔ بہت اچھا، اب نئی تقریر شروع کریں۔ فرمایا مجھ سے سفارش کی گئی ہے کہ آج نئی تقریر ہونی چاہیے، لہذا آج ان سے نئی تقریر شروع ہوگی اور نئی تقریر سنائی جائے گی، آپ حضرات کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آدمی پیروں سے چلتے آئے ہیں، اب جدت کا زمانہ ہے، نیا زمانہ ہے، پیروں سے کے بجائے ہاتھوں سے چلنا شروع کریں۔ معلوم ہو جائے گا کہ نئی زندگی تیار ہو گئی ہے، جدت پسندی آ گئی ہے، تو لہذا اب بجائے پیروں کے ہاتھوں سے چلنا شروع ہو۔ ورنہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے پیروں سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، گائے بھینس گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ اب نیا زمانہ آ گیا، جدت پسندی آ گئی، اب نئی چیزیں ہونی چاہیے۔ انسانوں کو گھاس پھوس کھانا چاہیے اور جانوروں کو روٹی اور نان گوشت قورمہ کھانا چاہیے، ہے نا؟ نیا زمانہ آ گیا جب جدت پسندی آ گئی۔ بس جب مثالیں دینی شروع کری حضرت نے ساری کی ساری، پہلے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا تھا، اب جدت کا زمانہ ہے، مرد کے پیٹ سے پیدا ہونا چاہیے، ہے نا؟ جو تو مانا جائے گا بھائی نیا زمانہ آ گیا، نئی سائنس آ گئی۔ تو نئی تقریر کو کہتے ہیں تمہارے اندر آ گئی عمل، یہ عمل جب نہیں آیا تو تمہارے نزدیک تو یہ نیا ہی ہے، جب عمل اس میں ہو جائے گا تو پھر وہ عمل پرانا مانا جائے گا، نیا نہیں مانا جائے گا۔ یہاں مضمون چھوڑا گیا تھا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ اب پیر صاحب کی طرف سے مرید کا امتحان بھی ہوتا ہے، اتنی تسبیح پڑھتا ہوں جی، اتنی تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑتا، میں ایسا کرتا ہوں ویسا کریں، اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے، تو شیخ صاحب کبھی کبھی اس کا امتحان بھی لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، تاکہ اسے احساس پیدا ہو کہ آدمیت اس کے اندر آئے، چونکہ اصل تو آدمیت ہے نا، آدمی اور آدمیت۔ وہ آدمی کیا ہے جس میں آدمیت نہ ہو؟ آدمی را آدمیت لازم است، آدمی را آدمیت لازم است، عود را اگر بو نہ باشد ہے زمست، عود را اگر بو نہ باشد ہے زمست، یعنی انسان کے اندر آدمیت کا ہونا لازمی ہے۔ جیسا کہ عود میں اگر خوشبو نہ ہو تو وہ تو محض ایک لکڑی ہے، تو ہیزم کہتے ہیں لکڑی کو، اس میں خوشبو ہونا لازمی ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس عود کی لکڑی میں دوسری لکڑی میں کیا فرق ہوا؟ تو پیر صاحب امتحان بھی مرید کا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر پر رحمت فرمائے، ہم گئے حضرت کے یہاں صبح سویرے، ہفتے کے دن جا کرتا تھا اکثر میں، جو یہاں پڑھانا پڑتا تھا، جو کے بعد ہم نے یہاں مجلس شروع کر رکھی تھی، بار کے دن حضرت کے یہاں جاتا تھا صبح کو۔
تو جب صبح کو میں وہاں پہنچا سویرے تو حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضرت مجلس میں شریک ہونے کی۔ آپ نے فرمایا آج تو مجلس ہوگی نہیں، آج تو مجلس ہوگی نہیں، میں نے آج چھٹی لے لی ہے، میں نے آج دوستوں سے چھٹی لے لی ہے۔ ٹھنڈا ہے۔ خیر بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی، اتنی دیر ہوگی تقریباً آدھ گھنٹہ، نئی نئی باتیں سامنے آتی رہی سننے کو، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب چھٹی کا وقت ہوا ہماری تو فرمایا حضرت نے آج تو آپ کا آنا نہ آنا برابر ہو گیا، جس مقصد کے لیے آتے تھے چھٹی لے کر وہاں سے مجلس کے لیے، آج مجلس ہوگی نہیں، تو آج آپ کا آنا نہ آنا برابر ہو گیا۔ ہم نے کہا نہیں حضرت، ہمارا تو آنا نہ آنا برابر کیوں ہوتا، ہماری تو مجلس چل رہی ہے، جب سے آگے بیٹھے برابر مجلس چل رہی ہے۔ تو حضرت بڑے خوش ہوئے اور فرمایا ماشاء اللہ، اور یہ میرے ارادے کے بغیر نکلا، میں نے سوچ کے نہیں کہا تھا، بلا ارادے نکلا کہ ہماری تو بات مجلس میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، یہ اب بھی اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت بڑے خوش ہوئے اور دعائیں دی۔ تو یہ تو امتحان، میں سمجھ گیا یہ امتحان تھا، آج مجلس نہیں ہوئی آنا، میں آج تو مجلس ہوئی نا، ہمارا آنا تو بیکار ہو گیا۔ اچھا آدھ گھنٹے تک تو تیرے بات سامنے اتنا مغز مارا کہ تو نے سنا ہی نہیں۔ ایک مرید اپنے یہاں خانقاہ میں ایک بزرگ کے یہاں بڑے دعوے کرتا تھا، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ، حضرت جی تو کو توجہ کرتے نہیں، بس ہمارے سے اللہ کے ضربے لگوا رہے اور چکی پسوا رہے اور کوئی بھی توجہ نہیں کرتے۔ بھائی توجہ حکیم کرے گا، ڈاکٹر جو کرے گا، جو اس کے کرنے کی وہی تو کرے گا، جو تمہارے کرنے کی وہ تم کرو۔ اس کا دماغ صحیح کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اسے پتہ چل جائے کہ میں کتنا پانی میں ہوں، میں کتنا اونچا مقام کا ولی بن گیا، اسے پتہ چل جائے۔ آپ نے ایک آدمی سے چوہی منگوائی، پکڑوا کے چوہی، جانو چوہی، چوہا کہہ لو، چوہی کہہ لو، منگوا کے کوری ہنڈیا میں بند کی، اوپر ڈھکن ڈھک دیا، اور اس مریض کو بلا کے کہا فلاں بستی میں اسلام میں قریب بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اسے سر پہ رکھ کے لے جاؤ، اور یہ ان کو دیا ہوا امانت ہے، ہماری امانت ہے۔ مجھے اور کوئی آدمی ایسا نہیں دکھا کہ جو میری امانت کو صحیح پہنچا سکے، آپ اس کام کو کر سکتے۔ حضرت بالکل دل و جان سے چلو سر پہ ہنڈیا رکھ دی، لے کے چل دیا، اور سنو جی حضرت دیکھو اسے کھول کے نہ دیکھنا۔ بلا حضرت میں جب مجھے کیا ضرورت پڑی کھول کے دیکھنے کی، امانت تو امانت ہے، ہمیں کیا حق ہے؟ میں کہا اتنا مسئلہ نہیں جانتا میں۔ اچھا جاؤ بس، چلے گئے۔ اب چلتا جا رہا ہے، اب آ گیا شیطان نے آگے کہا، دل میں ڈالنا وسوسہ، بول تو اس میں ہنڈیا کا ہی ہے، بول تو اس میں ہنڈیا کا ہی ہے، اور تو مجھے لگتا نہیں کیا ہے، ایسی چیز ہے کیا اس میں، ایسی چیز ہے کیا اس میں، ایسی چیز ہے کیا؟ اور شیطان نے انگلی لگانی چھوڑ، بس جوتے ڈالنا چھوڑ۔ جب خواہش بڑھنی شروع ہوئی، لا چک کے تو دیکھ لوں، ہے نا، کھول کے تو دیکھ لوں، مجھے کو رکھنی نہیں، لینی نہیں، دیکھنا ہے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر اتنی ہلکی پھلکی سی، جو اس طریقے سے اس میں بوجھ ہی کچھ نہیں لگتا۔ ایک جگہ اس نے جا کر کے اسے کھولا، نیچے رکھ کے کھولا، کھول کر ڈھکن جو کھولا، اس میں چوہی جو تھی اندر وہ خود کے ایک دم سے اور بھاگ گئی۔
لگی پوری ہنڈیاں خالی. اسے جو خیال بھی نہ ہوگا کہ چوہی بند کر کے بھیجی ہوگی، اسے جو خیال بھی نہیں آیا، ڈھکن اٹھا کے سر پر کے چلا گیا. جا کے ان بزرگ کا السلام علیکم وعلیکم السلام، میرے حضرت نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ امانت بھیجی ہے، لے کے آیا ہوں. ان بزرگ نے فرمایا دیکھا پوری ہنڈیاں، تو فرمایا کیا ہے اس میں؟ یہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، اللہ کی قسم قرآن کی قسم مجھے نہیں پتا. دیکھو مرید خانقاہ میں رہنے والے جو وہاں جھاڑو دیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جس کو سمجھنا نہیں وہ مکہ میں چلے جائے، وہاں بھی نہیں رہے گا بگاڑو. نہیں بھائی، مدینے میں جا کے رہ لے گا، جب بھی نہیں مانگتا پھرے گا، دھکے کھاتا. اچھا تو لاؤ کھولو اسے. کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہنڈیا. تو ان بزرگوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھا جاؤ اپنے شیخ کو سلام کہنا اور یہ کہنا یہ ہنڈیا تو کچی ہے، یہ ہنڈیا تو ہو گیا. اشارہ میں بات. اب وہ پہنچے وہاں، ہاں بھائی دیا ہے، جی ہاں حضرت دیا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا حضرت یہ ہنڈیا کچی ہے. تو حضرت نے سمجھ لیا. فرمایا تم نے اسے کھول کے دیکھا تھا؟ نہیں حضرت میں نے نہیں کھول کے دیکھا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کھول کے دیکھا. ارے بھائی ہماری امانت جو اس میں تھی وہ وہاں نہیں پہنچی. تم کہہ رہے ہو میں نے اسے کھولا نہیں، میں نے تو تمہارے حوالے کی تھی، تم نے کسی اور کو دیا تھا. نہیں، پھر امانت کیوں نہیں پہنچی؟ وہ امانت جو اس میں تھی، یہ میں تو خدا کی قسم، قرآن کی قسم، میں تو بالکل جو تم بجا کے انہیں پہنچا دی، مجھے کوئی مطلب. میں کہہ رہا ہوں امانت نہیں پہنچی. جو امانت اس میں ہم نے رکھی تھی وہ امانت وہاں نہیں پہنچی. وہ کہاں گئی؟ ہم جب سب کے سامنے اتنے لوگوں میں دلیل ہو رہا ہے امانت کہاں گئی، امانت کہاں گئی، اور سبھی جھنجھل آ گئی مرید کو. یعنی اس میں تھا کیا جی؟ ایک چوہی کا بچہ سارا ہی تھا. چوہی کا بچہ سارا ہی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو اب خیال گیا وہ چوہی جو نکل کے بھاگی تھی کہیں وہ اسی نہ کہہ رہے ہوں گے. سب ہنس پڑے جی اور سمجھ گئے کہ اس نے کھول کے دیکھا اور قسمیں وہاں بھی جا کے کھائی، یہاں بھی قسمیں کھا رہا ہے. بولو اللہ کا ولی بنے گا ایسا آدمی؟ ایسا آدمی اللہ کا ولی بنے گا؟ ہو گیا امتحان؟ نہیں ہو گیا. اس مرید کا امتحان ہو گیا کہ کمی مرید تیری طرف سے ہے، پیر کی طرف سے نہیں. کمی بندے تیری طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں. آئی نہیں سمجھ میں؟ شاید یہی حال ہمارا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہم یوں دعا مانگ رہے ہیں، ہم یوں عمل کر رہے ہیں، ہم یوں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہوا؟ چلا نہیں گئے؟ کچھ تو ہمیں نہیں چل رہا، کچھ ضروری چل رہا. تو امتحان شیخ بھی لیتا ہے اپنے مرید کا کہ اس کے اندر آدمیت کتنی آئی، تقویٰ کتنا آ گیا ہے. اتنے دن ہو گئے میرے پاس آتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے اور محبت کے دعویٰ کرتے ہوئے، تو اثر آیا نہیں آیا؟ آیا تو کتنا آیا؟ یہ شیخ امتحان لیتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں یہ تسبیح پڑھتا ہوں. ہاں پڑھتے رہو، ہاں پڑھتے رہو. کیوں کہا ہاں پڑھتے؟ اس لیے کہا کہ ابھی اس کا اثر آیا ہی نہیں. جب پہلا سبق یاد نہیں ہوا اگلا سبق کہاں سے دے دیں؟ آئی سمجھ میں؟ تو شیخ دیکھتا ہے وہ مرید کے اندر آدمیت کہاں تک آئی. اگر آدمیت آ گئی تو سمجھو کہ وہ عود کی لکڑی ہے، خوشبو پیدا ہوگی. اور اگر آدمیت نہیں آئی تو عام لکڑی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے بعض لکڑی.
آدمی را آدمیت لازم است، عود را اگر بو نباشد ہے جو مست. کون سا بول رہا ہوں بھائی؟ آئی بات کچھ؟ اب آگے ذرا اور سمجھو. اللہ تعالیٰ نے دو عالم پیدا کیے ہیں، دو عالم ایجاد فرمائے ہیں. ایک کا نام ہے عالم آخرت، دوسرے کا نام ہے عالم دنیا. اور اس عالم دنیا کے جو لوازم تھے ان لوازم کو بھی اس عالم دنیا کے اندر ساتھ ساتھ پیدا فرمایا. اور عالم آخرت کے لیے جو لوازم تھے اس کے ساتھ اس کے لوازم کو پیدا فرمایا. اور اس کے لوازم اور ہیں اور اس عالم کے لوازم اور ہیں. اس عالم آخرت کے لوازم انجام کے طور پر ہیں، کام کے طور پر نہیں. آخرت کا جو لوازمات ہیں وہ کام کے طور پر نہیں ہے، انجام کے طور پر ہے. آخرت میں کام نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، عبادت نہیں کرنی، بلکہ وہاں پر تو آخرت میں بدلہ لینا ہے. سمجھ میں آئی؟ نتیجے کے طور پر ہے، ثمرے کے طور پر ہے، بدلے کے طور پر ہے. اس عالم کے لوازمات میں سے تو یہ ہے. تو عالم آخرت عالم دنیا دو اللہ نے بنائے. تو اس عالم آخرت میں عمل نہیں بلکہ وہاں پر کیا ہے؟ نتیجہ. اور اس عالم کے لوازم انجام کے طور پر نہیں ہے، کام کے طور پر ہے. یہاں تو جو ہمیں لمحے بھلائی کا بدلہ دے رہا ہے وہ مفت میں دے رہا ہے، ورنہ یہاں کام کرنے کی جگہ ہے، کھیتی کرنے کا زمانہ ہے، کاٹنے کا زمانہ تو آخرت ہے. یہاں تو جو مل رہا مفت میں مل رہا ہے. عالم آخرت میں لوازم اقتصاب کے طور پر نہیں ہے، اعمال کے طور پر نہیں ہے، کام کے طور پر نہیں ہے. اس لیے اس عالم کا نام دار العمل ہے. اور اس عالم کے لوازم میں سے مختلف قسم کے اعمال ہیں جن کی تقسیم تو لمبی ہے. مجھے تو یہ بتلانا ہے جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو وہ اپنے لوازم کے ساتھ آتی ہے. اور جب یہ عالم دنیا میں ظہور میں آیا تو اس کے لوازم میں سے کیا ہے؟ اور عالم آخرت جب وجود میں آیا تو اس کے لوازم میں سے کیا ہے؟ یہ ہے پہلی شرط. اس عالم کے لوازم میں سے تو ہے اعمال. اس دنیا کے لوازم میں سے کیا چیز ہے؟ اعمال کا کرنا. اور اس عالم کے لوازم میں سے جزا، صلہ، بدلہ، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، بدلہ دیے جانے کا گھر ہے. اور یہ دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے. سب سے پہلے اس عالم دنیا میں اس کے پیدا کرنے والے کا ماننا ہے. دنیا میں ہم آئے تو ہر انسان چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کے ذمہ پہلے کیا چیز ہے؟ اس عالم کو پیدا کرنے والے کو ماننا ہے، جس نے زمین آسمان بنایا، ہمیں پیدا فرمایا، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے. صفات کمالیہ، وجوبیہ، ازلیہ، ابدیہ، بذات قدیمیہ، بے تنازع نقائص، عیوب اور حوادث، کوئی کمی اللہ کے شان میں نہیں ہے. اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس چیز کا ماننا سب سے اول ہے. جب اس طرح ماننا ہوگا تو یہ ماننا ایک چیز کو اپنے اندر وجود میں لانا ہے اور اپنے اندر موجود کرنا ہے. اور ہر موجود کے کچھ لوازم ہوتے ہیں، تو اس ماننے کے بھی کچھ لوازم ہیں. یہ ترتیب ہے. تو اس طرح میں ایسی ذات کے ماننے کے بعد بھی کچھ لوازم ہیں. وہ کیا ہے؟ تقوی سے پہلے اس کے لوازم میں سے کیا ہے؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. کلمے کی تفسیر ابھی اچھی طرح ہو چکی ہے کہ جو کلمہ اندر موجود ہے وہ کلمہ اپنے لوازم کے ساتھ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، یعنی ہر چیز اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. لہذا وہ کلمہ طیبہ اپنے ساتھ اس تقوی کو لے کر آیا جو کہ اس کلمے کے لیے لازم ہے.
لازم منفک اور لازم غیر منفک، یہ طالب علموں کے لیے مضمون ہے۔ ایک چیز ہے شے، لازم شے کا غیر منفک، اور ایک لازم شے ہے منفک۔ جب آنکھ کھولی جائے گی تو اس کے لوازم میں سے دیکھنا، آنکھ جب کھولی جائے گی تو اس کا لازم کیا اثر ہے؟ اور آنکھ کھولے دکھائی نہ دے، ایسا ہے؟ یہ لازم غیر منفک ہے۔ تو وہ لازم اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم لازم کی وہ ہے کہ وہ جدا بھی ہو سکتی ہے، اس کو لازم منفک کہتے ہیں۔ تو کلمے کے ساتھ تقوی کا لزوم اسی دوسری نوعیت کا ہے، کیونکہ کلمۃ التقوی فرمایا تو یہاں کلمے کی اضافت تقوی کی جانب ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کے اندر وجود خارجی میں اتحاد نہیں ہوا کرتا، یہ عربی قاعدہ ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے جاء غلام و زیدن، کہ غلام اور چیز ہے، زید اور چیز ہے، اپنے وجود خارجی میں دونوں الگ الگ ہیں۔ بس اسی طرح یہاں بھی سمجھو، جو بلا اس کے ہے وہ بلا تقوی کے ہے، لیکن کمال کلمے کا دل کے اندر ہونا تب خیال کیا جا سکتا ہے، تب نظر کیا جا سکتا ہے، تب اس کی وقت کی جا سکتی ہے، تب اس کے پھل مل سکتے ہیں جبکہ وہ تقوی بھی پایا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری آواز کو نہ دیکھو، بات کو سمجھو، مجبوری ہے، کیا کرے گا۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اس کا اثر کیا ہے؟ تقوی۔ جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کا اثر کیا ہے؟ کیا ہے اس کا اثر؟ تقوی، وہ بھی پایا جائے جو کہ لازم ہے۔ جیسے آنکھ کا کھلنا اور دکھنا، آنکھ کا کھلنا اور نظر کا آنا لازم ہے نہیں؟ تو کلمے کا ہونا اور تقوی کا ہونا لازم ہے۔ تو یہ کلمہ اپنے لازم تقوی کے ساتھ درجہ کمال میں تو غیر منفک ہے، کہ کلمے کا کمال بلا تقوی نہیں ہو سکتا۔ کلمے کے اندر جو کمال آئے گا وہ تقوی کی برکت سے آئے گا۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں بھائی تقوی پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تو تقوی کلمے کا تقاضا ہے، اور اگر نہیں تو کلمے کا کمال نہیں آئے۔ مثال مالدار کی یوں سمجھو، آپ کسی آدمی کو یوں کہیں فلاں آدمی تو بڑا مالدار ہے، یا آپ کسی آدمی کے بارے میں کہیں فلاں آدمی مالدار ہے، تو آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ کیا جس کے پاس 1 روپیہ ہے آپ کا ذہن اس مالدار کی طرف جائے گا؟ کیا جس کے پاس 1 روپیہ ہے اس کو مالدار کہا جائے گا؟ حالانکہ 1 روپیہ بھی تو مال ہے، 1 روپیہ بھی تو مال ہے، لیکن عرف میں، محاورے میں 1 روپے والے کو کوئی مالدار نہیں کہتا۔ اس مثال سے سمجھ لو، جس کو کمال تقوی حاصل نہیں اس کو متقی نہیں کہا جا سکتا۔ آواز آنی رہی؟ کلمہ پڑھتے ہو، اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ذرا سوچو، غیرت پیدا کرو اپنے اندر، کیا کہا جانا، احساس پیدا کرو۔ جیسے 1 روپے والا مالدار نہیں کہا جا سکتا، تو اسی طریقے سے اس آدمی کو بھی جو کلمہ پڑھتا اور تقوی اس کے اندر نہ ہو اس کو متقی نہیں کہا جاتا۔ گو وہ بھی مسلمان کہلائے گا جو ایسا مسلمان ہو، نماز پڑھ لیتا ہو، داڑھی منڈا ہو، روزہ رکھ لیتا ہو، عید بقرعید پڑھ لیتا ہو، تو مسلمان تو اسے کہیں گے، مومن بھی کہلائے گا، مگر ایمان کا کمال نہ ہونے کی وجہ سے اس کو متقی نہیں کہیں گے۔ بولو تعلیم ہو گئی نہیں آپ حضرات کو؟ ہو رہی تعلیم؟ کیا تعلیم ملی؟ کہ ہم جہاں ہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ہم آگے کو بڑھنا چاہیے، اپنے اندر اور تقوی پیدا کرنا چاہیے، اور تقوی پیدا کرنا چاہیے۔
ایک مسجد میں امام ایک عالم گئے، پانی گرم تھا، انہوں نے پوچھا ان سے مؤذن سے، اس میں جو پانی گرم ہو رہا ہے بجلی سے گرم ہو رہا ہے لکڑی سے؟ نہیں، بجلی سے۔ بجلی میٹر سے چل رہی ہے بغیر میٹر کے؟ کہا بغیر میٹر کے چھوڑ جاؤ، ناجائز ہے۔ اور انہوں نے ٹھنڈے پانی میں وضو کیا، ٹھنڈے پانی میں وضو کرتے تھے۔ بولو تقویٰ تھا؟ ہم نہیں جانتے کہ چوری کی بجلی حرام ہے، چوری کی بجلی جلانا حرام ہے، ہم نہیں جانتے کیا؟ اسی سے پانی بھی گرم ہو رہا ہے، اور گھروں میں تو ہو ہی رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے گرم، بجلی سے پانی گرم ہو رہا ہے، بل کچھ نہیں۔ لین مین نے کہہ دیا تھا، تو لین مین مالک ہے یا سرکار مالک ہے؟ کمپنی مالک ہے؟ بولو بھائی، کنڈکٹر نے کہا بیٹھ جاؤ، تو کنڈکٹر مالک ہے گاڑی کا، تو کیا ہمیں مفت جانا جائز ہے سواری میں؟ کلمے کا تقویٰ، کلمے کا ولباس التقویٰ، لباس جو ہے وہ تقوی والا ہونا چاہیے، لباس تقوی کا لباس۔ تو معلوم ہے کہ بجلی چوری سے جلا رہا ہے اور مسجد میں پانی گرم اسی سے ہو رہا ہے، اسی سے وضو ہو رہا ہے، اسی سے غسل ہو رہا ہے۔ تو یہ خیال رہے کہ کلمہ اور تقوی دونوں کی جگہ ایک ہی ہے، دونوں کی جگہ ایک ہی ہے، کلمے کی بھی اور تقوی کی بھی دونوں کی جگہ کیا ہے؟ ایک دل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت سائر الجسد، بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تمام جسم سنور جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ الا، یہ الا جو ہے الا وهي القلب حروف تنبیہ ہے، تنبیہ کہ اس کا معنی یہ ہے کان کھول کے سنو، الا کا معنی ہے کان کھول کے سنو، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل، دل سمرا سارا بدن۔ اگر دل میں ہوتی یہ بات کہ چوری جائز نہیں ہے تو یہ چوری کرتا بجلی کی، اور مسجد میں جہاں ہو رہی ہے وہاں اس پانی میں غسل اور وضو کرتا؟ آئی سمجھ تقویٰ؟ تو تسبیح جو پڑھوائی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں پڑھوائی جاتی کہ مرید ہونے کے بعد سے تسبیح پڑھنا ضروری ہے، بلکہ اس لیے پڑھوائی جاتی ہے، ذکر اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ذکر سے تقویٰ حاصل ہونے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے، مدد ملتی ہے۔ رات میں بڑھانے میں کہہ رہا تھا، وہاں ذکر کی مجلس تھی، وہاں بیان تھا، تو میں یوں کہہ رہا تھا یہ جو مجلس لگا کے ذکر کے حلقے ہو رہے ہیں، وہاں ذکر کی مجلس ہو رہی، وہاں ذکر کی مجلس ہو رہی، یہ بدعت ہے، اس کا رواج ڈالنا بدعت ہے۔ وہ تو مہینے میں کوئی بزرگ عالم تاریخ مقرر کر کے اس لیے بلا لیتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلمہ یاد کرنا اور ان کو سمجھانا آسان ہو، کس طریقے سے کلمے کی ضرب لگائی جاتی ہے ان کو سکھایا جائے۔ سکھانے کے لیے بلاتے ہیں، کوئی ڈھونگ بنانے کے لیے نہیں بلاتے، ورنہ اپنے اپنے طور سے اپنے اپنے گھر میں کرو، اپنے اپنی مسجدوں میں کرو اللہ کا ذکر۔ تو یہ ذکر اور تسبیح جو ہے اس لیے پڑھوائی جاتی ہے تاکہ تقویٰ حاصل ہونے میں مدد ملے۔ تقویٰ حاصل ہونے میں کیا ملے؟ تیسری حدیث ہے التقویٰ ہا ہونا و اشار الی القلب، تقویٰ یہاں ہے، کہاں ہے؟ جو سو رہا اسے کہاں دکھ رہا؟ تو وہیں دیکھ رہا لگے گی۔ تقویٰ یہاں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایمان کا محل اور کلمے کا محل ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ ہے دل۔ تو کلمے کا محل بھی دل، تقوی کا محل بھی دل۔ تو جس طرح کلمے کی تصدیق دل میں ہے ایسے ایمان کی تصدیق بھی دل میں ہے اور تقوی کی تصدیق بھی دل میں ہے۔ تو دیکھیں یوں خارجی طور پر جانی غلام زید
میں کلمات الگ الگ ہیں، لیکن یہاں اپنے آثار کے طور پر، صفات لازم کے طور پر دونوں میں سے ایک کلمہ ثابت ہوا، تو اس کا لازم تقوی بھی ثابت ہوا۔ التقوی ذالک خیر، خیر کسے کہتے ہیں؟ جس میں شر کی ملاوٹ نہ ہو۔ عفان، ارے عفان، ہے نہیں؟ کیا کریں، اللہ ہمیں بھی دے دے کوئی خادم، تو ہم خدمت کر، ہم نے نہیں کری کسی کی خدمت، ہماری کون کرے گا؟ اللہ کھول کے اوپر کھڑکی کھول کے ڈبہ گھسا اس کا موبائل کے ساتھ، اللہ نے کہا کہ جلدی سے جو دوسروں کی خدمت کرے گا اللہ نے اس کی بھی کرواوے گا۔ جب ہم نے خدمت نہیں کری اپنے بڑوں کی تو ہماری کون کرے گا؟ جب ہم اپنے بڑوں کی خدمت نہیں کریں گے ہماری کون کرے گا؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جو اگر کوئی آدمی کام کرنے والا ہوتا تو اس چیز کو پہلے جمعہ سے پہلے تیار کر کے فٹ کرتا ہے، اور بعد میں پھر نگرانی کرتا ہے اس کی۔ ہم نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے، ہم تو لاوارث ہو رہے ہیں، لاوارث۔ تو سمجھ میں آیا کیا؟ سمجھ ذالک التقوی ذالک خیر، تقوی ہی یہ ہے خیر۔ تقوی کیا ہے؟ خیر۔ آواز آ رہی ہے نہیں؟ خراب اسے لگائیے۔ ہاں بھائی سنو کیا کہہ رہے تھے؟ التقوی ذالک خیر، خیر کسے کہتے ہیں؟ بولو، اگر میں آپ سے پوچھوں خیر کسے کہتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ جس میں شر کی ملاوٹ نہ ہو۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ جس میں شر کی ملاوٹ، اسے خیر کہتے ہیں۔ نماز پڑھی تقوی ہے، خدا کے حکموں کو مان کر طبیعت میں ڈر رکھتا ہو، تقوی ہے۔ خدا کے حکموں کو مان کر طبیعت میں ڈر رکھتا ہو، خدا کے حکموں کو مان کر، غور سے سمجھنا میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، خدا کے حکموں کو مان کر طبیعت میں ڈر رکھتا ہو، یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ تقوی۔ اور یہ خیر ہے۔ تو خدا کے حکموں کو مان کر طبیعت میں ڈر رکھتا ہو تو کیا ہے؟ تقوی ہے، یہ ہے خیر۔ اب جب مسجد سے نکلے لڑکے اور لڑکی کو نگاہ بد سے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ کے نکلا، خیر کا کام کر کے نکلا یا برا کام کر کے نکلا؟ بولو، نماز پڑھ کے نکلا، برا کام کر کے نکلا، بھلا خیر کا یا شر کا؟ خیر کا۔ مسجد سے باہر نکلتے لڑکے کو، کسی لڑکی کو بد نگاہی سے دیکھ رہا ہے۔ بد نگاہی آج عام ہو گئی، تو یہ نماز کا پڑھنا خیر تھا یا نہیں تھا؟ اور بد نگاہی خیر ہے یا شر؟ شر ہے، تو اس خیر کو جب خیر کہا جائے گا جبکہ شر نہ ملا ہوا ہو، جب کہا جائے گا جبکہ اس کے اندر شر ملا ہوا نہ ہو۔ اس لیے تقوی وہ تقوی کہا جائے گا جس کے اندر شر ملا ہوا نہ ہو۔ تو ذات باری تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنا خیر ہے یا شر؟ اللہ کے حکم کے خلاف کرنا خیر ہے یا شر؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سبق لے کے جاؤ گے تو کام کے بن کے جاؤ گے، ورنہ جا کے تسبیح میں ضربے لگائیو اور تسبیح گھسیو، حاصل کچھ نہیں ہونے کا، حاصل کچھ نہیں ہونے کا۔ کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے نہیں ہونے کا کہ راستے کا جب صحیح معلوم نہیں۔ بھائی نماز پڑھ کے نکلے، بھلا کام کر کے نکلے، خیر حاصل کر کے نکلے،
باہر نکلتی لڑکی یا لڑکے پر کسی پر غلط نظر ڈالی تو وہ خیر کے جو اندر تھی جمع ہوئی تھی وہ کرکری ہو گئی، تقوی ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم کے خلاف کرنا تھا، وہ شر آ گیا، تو جس کام کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں اس کے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو حرام کام ہے وہ تو کام، بڑے بڑے گناہ وہ تو کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا اس آدمی کا۔ ہاں بات جب ہے کہ چھوٹے گناہ پر بھی جمع ہونا ہو، کہ بڑا گناہ تو کرتا نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، تو بالکل لیا ترک ہو جائے، یہ کلمے کا تقویٰ ہے۔ اور صغیرہ اتفاقاً گناہ ہو گیا کسی سے، ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس پر ہمیش کی نہ ہو۔ اگر وہ چھوٹے گناہ کرتا رہا، اس پر جمع رہا، تو وہ چھوٹا چھوٹا بھی بڑا ہو جائے گا، اور جب بڑا ہو جائے گا تو شر آ گیا۔ مثال، اگرچہ آگ کا انگارہ نہ آیا مگر چنگاری تو آ گئی، تو کیا چنگاری اپنے چھپر میں ڈالنا گوارا کرتے ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ انگارہ جلدی کام تمام کر دے گا اور چنگاری دیر میں، لیکن جب چھپر میں بڑھ گئی تو وہ انگارے سے بھی آگے ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محلے کے چھپروں کو بھی جلا دے۔ جب محلے میں ایک شر آ گیا تو محلے والوں کو فکر ہو گئی، محلے میں ایک چور پیدا ہو گیا، محلے والوں کو اس کی بھی فکر ہو گئی، خدا خیر کرے بھائی کہیں ہمارے گھر میں نہ گھسیا ہے فلاں کا بیٹا۔ اس لیے گناہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ بشمول اخلاق رذیلہ کا بالکلیہ ترک اور صغیرہ کا بھی ترک گو بتدریج ہو، یعنی آہستہ آہستہ ہو، اس لیے کہ تقوی کو خیر فرمایا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بڑے گناہ کا تو مطلب ہی نہیں، شراب پینے کا، سور کھانے کا تو مطلب ہی نہیں، زنا کرنے کا تو مطلب ہی نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو بھی چھوڑے، اور ان اخلاق رذیلہ جو برے اخلاق ہیں اندر ان کو ہٹاوے، ان کی جگہ اچھے اخلاق لائے۔ مثال کے طریقے سے دکھاوے کا عمل کرنا اچھا ہے برا؟ دکھاوے کا عمل اچھا ہے برا؟ برا۔ تو جو ریاکاری اندر ہے اسے ہٹاؤ، پیٹ کے ہٹاؤ، زبردستی ہٹاؤ، مجاہدہ کر کے ہٹاؤ، روزہ رکھ کے ہٹاؤ، جس طرح ریے سے ہٹاؤ، ریاکاری کو ہٹاؤ۔ اس کی سیٹ پہ کسے بٹھاؤ؟ اخلاص۔ اس کی جگہ کسے لاؤ؟ اسے کرسی میں سے گراؤ، اور اس کرسی پر کسے لاؤ؟ اخلاص۔ جو کام بھی کروں اللہ کی رضا کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، انہیں ہٹاؤ اور اچھے اخلاق اس کی جگہ لاؤ۔ کوئی باہر ہوگا لڑکا، کرسی ڈالتے باہر، پردہ ہٹا دو، ادھر کو یہ پردہ جھڑو کر دو، تم آگے کو ہو جاؤ، ادھر سے باجی آگے کو ہو جاؤ۔ اخلاق رذیلہ سمجھ لو مریدو، کہیں کہیں کے مرید ہوتے ہوئے، میں نے پہلے جمعہ کو بھی کہا تھا، میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں بھی آتے ہیں، دوسرے پیروں کے یہاں بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں اب تک ان کی امتحان ہوا پورا ہوا نہیں، اب تک انہوں نے پرکھا نہیں کسی کو، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، کبھی وہاں بھی جاتے ہیں، کبھی وہاں بھی جاتے ہیں، کبھی وہاں بھی جاتے ہیں، 70 جگہ کے ذائقے چکتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں بریانی کھانے جاویں وہاں، یا تسبیح پڑھنے جاویں وہاں، یا پیر کو آزمانے جاویں وہاں، یا کان کا ذائقہ پڑ رہا وہ سننے جاویں وہاں، کیا کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر سمجھ لو گے انشاءاللہ تعالی نفع اٹھاؤ گے، اور وہ نفع کیا ہے کہ اگر ایک چنگاری چھوٹی سی بھی چھپر میں گھس گئی، وہی چھپر کو ایک دن راکھ کر دے گی۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑو، اور بڑے گناہ تو چھوڑنے ضروری ہے ہی ہیں، چاہے آہستہ آہستہ چھوٹے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی مرید ہوا، حضرت نے ہاتھ پکڑ کے مرید کرا اسے، اور یہ کہا کہو توبہ کرتا ہوں زنا سے، ہے نا، توبہ کرتا ہوں چوری سے، توبہ کرتا ہوں کسی پر بہتان باندھنے سے، توبہ کروا رہے ہیں۔ ہو گئی، مرید ہو گئے۔ اجی حضرت جی
ہاں جی حضرت نابینا ہو گئے تاخیر میں. حضرت جی کہا جو میں کام کبھی کرتا نہیں اس سے تو توبہ کروا رہا تو ہے جی. میں نے کبھی چوری نہیں کری, زنا نہیں کری, میں نے کسی کو قتل نہیں کرا, ان سے تو توبہ کروا رہا, اور جو میں کروں اس کا نام نہیں لیا تو نے. اب وہ کیا ہے بھائی, کہنے لگے میں افیم کھاؤں, اس کا تو نام لیا نہیں تو نا, مجھے کیا خبر تو افیم کھاوے نہیں کھاتا. حضرت نے پوچھا کتنی کھاتے ہو, دکھاؤ مجھے. لے رہے ہو؟ ہاں جی لے رہا ہوں. تو ڈبیا نکال لی, گولی بنائی اس میں سے اور حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی کہ اتنی روزانہ کھاتا ہوں. تو حضرت حکیم بھی تھے, پیر صاحب کا حکیم ہونا بھی ضروری ہے. اگر حکمت سے نہیں واقف ہوں گے تو وہ بیماریوں کا علاج پورے طریقے سے مکمل کرنا مشکل ہوگا. حضرت حکیم بھی تھے, سوچا اگر میں اسے یوں کہوں آج یہ کھانا چھوڑ دو تو یہ بیمار ہو جائے, ایک دم کھانا چھوڑ دو بیمار ہو جائے. حضرت نے اس میں تھوڑی سی چونٹ کر کہا اتنی روزانہ کم کرنی شروع کر دو, اتنی کم روزانہ کرنی شروع کر دو. اس میں آج کیا بات ہو رہی, تاروں میں ہو گیا کچھ, کیا ہو گیا کوئی سمجھ نہیں چل رہا, سمجھ بھائی. تو اس نے کہا جی بتاؤ حضرت جی حرام ہے حلال ہو, حرام ہے یا حلال؟ حضرت نے فرمایا حرام ہے. جب حرام ہے تو اتنی سی کیوں کہہ رہے, اور ہماری دودھ پھینک کے ڈگانے کا یہ پڑی میں نے کھانا کہا. اسے کہیں تقویٰ, اسے کہیں ماننا. بھائی حضرت نے تو حکمت کے طور سے کہا تھا, ایک دم اسے چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. تو بتدریجاً آہستہ آہستہ چھڑواؤ, اس سے تھوڑی کم کرتا رہے گا, عادت پڑتی رہے گی, ایک دن چھوٹ جائے گا. اس نے کہا جب حرام ہے تو حرام ہے, مجھے کھانی نہیں. وہ بڑی تمہاری پھینک کے ڈبیا دور جا کے 10 لگ گئے, بیمار ہو گیا. اطلاع بھیجی بیمار ہو گیا ہوں, حالت خراب ہے. پھر خبر بھیجی بیمار ہو گیا ہوں, بیمار ہو گیا ہوں, کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ شفا عطا. حضرت نے بھی دعا فرمائی. وہی انہوں نے کہا حضرت جی چاہے جان چلی جائے مگر توبہ نہیں توڑوں, عہد نہیں توڑوں گا. اللہ نے کیا ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا ایک دن آیا ملنے, السلام علیکم. کون بھائی؟ جی میں وہ ہوں افیم والا. حضرت کو تو دکھائی نہیں دیتا تھا, نابینا ہو گئے. افیم والا. افیم والا کون؟ کہ وہ جو توبہ کی تھی افیم سے میں نے, اور آپ نے کہا تھا اتنی سی کم کرا کر میں نے 2 ہماری پھینک کے ڈبیا میں وہ ہوں. اچھا اب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہو. افیم بھی چھوٹ گئی, تندرستی بھی ٹھیک ہو گئی. جو چھوڑنے سے نقصان ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لو حضرت جی ہاتھ پہ رکھے 2 روپے. حضرت کے ہاتھ پہ رکھے 2 روپے اور فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت جی یہ افیم کے پیسے ہیں. افیم کے پیسے کیسے؟ افیم کے پیسے کیا مطلب؟ اس نے کہا جب میں نے افیم چھوڑ دی تو میرے جی نے یوں کہا, میرے نفس نے اچھا ہوا چھوٹ گئی. اب 2 روپے مہینہ کے خرچہ تھا وہ ٹل گیا, اب 2 روپے مہینہ بچا کریں گے, 2 روپے مہینہ بچا کریں گے. اس لیے میں نے اپنے جی سے یوں کہا 2 روپے بچیں گے تو تجھے تھوڑے دوں گا میں, تو اپنے کہیں اور مستی میں خرچ کریے. یہ 2 روپے اسے دوں گا جس نے افیم چھڑوائی ہے, جس نے افیم چھڑوائی میرے پیر نے. یہ 2 روپے مہینہ اپنے شیخ کو دیا کروں گا. بولو اس زمانے میں 2 روپے کتنا بھاؤ ہوگا؟ 100 سال پہلے 2 روپے کی کیا وقت ہوگی؟ اللہ اکبر. جب میں یہاں آیا تھا حسین پور میں 5 روپے کلو کا 5 روپے کا 1 کلو گوشت آتا تھا. 5 روپے کا 1 کلو گوشت آتا تھا. اب 200 روپے ہے نا. اتنے دنوں میں کیا فرق ہو گیا پتہ نہیں چلتا. تو جو ہم سے پہلے تھے لوگ وہ اپنے قصے سناتے. تو تقویٰ سمجھ میں آیا. تو تسبیح پڑھنا آسان ہو گیا, نماز پڑھنا آسان ہو گیا, اور تقویٰ حاصل کرنا مشکل ہو گیا نہیں ہو گیا؟
لیکن آسان ہے، جو ٹھان لے گا تو ٹھان لے گا. اس نے ٹھان لی اب تو کھانی نہیں، یہ پھینکی پلٹی دیا اور کھائی نہیں، بیمار ہو گیا. مجھے پان کھانے کی بیماری بچپن سے بیماری ہو گئی تھی، اس بیماری کی وجہ سے کھایا تھا، پھر وہ عادت بن گئی. تو ڈاکٹر صاحب تھے یہاں ہومیوپیتھک والے بڑھانے، وہ کہنے لگے مجھے تم پان کھانا چھوڑ دو. میں نے کہا پان کھانا چھوڑ دو؟ کہنا میں بھی چھوڑتا ہوں. وہ بھی کھاتے تھے. چل میں بھی چھوڑتا ہوں، آپ بھی چھوڑ دو. میں نے کہا تو ٹھیک ہے. میں جو گیا 15 دن کے بعد تو جگہ پان کھا رہے آپ تو؟ میں نے کہا ہاں کھا تو رہا ہوں. کہنا میں تو چھوڑ دیا تھا اسی دن جب آپ سے کہا تھا، اسی دن چھوڑ دیا تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنا دماغ خراب ہونے کو ہو گیا میرا. اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن دماغ خراب ہونے کو ہو گیا. جب میں گھر سے چلا تو وہاں امام صاحب آ رہے سامنے سے، تو میں بچ کے نکلا کہ یہ امام صاحب یہاں کو آئیں گے، سلام کریں گے تو مر جائے گا. یہ سلام کرا تجھے تو مرا. یہ ایسا حال میرا، جنگلوں میں پھروں کوئی بچتا ہو کو مجھے چھیڑ نہ دے، یہ حال ہو گیا. پھر مجھے میرا لڑکا گھر لایا اور وہ دوا لا کے کھلائی. پھر بولنا یہ گھنٹی بند کرنی چاہیے. تو انہوں نے وہ دوا کھلائی. جب جا کے افاقہ ہوا میں نے تو پان چھوڑ دیا، تو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو دیکھا ایک دم پان چھوڑ دینے سے جو عادی ہو، بیڑی کا عادی ہو، ایک دم چھوڑنے سے نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، سب کو تو نہیں ہوتا. تو گناہ چھوڑنے سے ایک دم نقصان ہوگا، نفع ہوگا؟ اب نہیں بولنے کے. گناہ چھوڑنے سے ایک دم نقصان ہوگا، نفع؟ نقصان بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. جو محبوب کئی سال سے اپنے بنا رکھا تھا، محبوب جس کو، اس کو ایک دم چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے رات کو نیند بھی نہ آوے، ہو سکتا ہے غم صدمے میں دماغ چل جائے، ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، ان سب سے بچو. اور جو اندر اخلاق ہیں، برے اخلاق، ان کو تو کرسی سے دھکا دو نیچے اور ان کی جگہ پر لاؤ اچھے اخلاق. جیسے میں نے کہا تھا ریاکاری کو دھکا دو کرسی سے، اس کے سیٹ پہ کسے بٹھاؤ؟ اخلاص کو. دنیا کی محبت، زمین ہڑپ کر رہا ہے، کسی کا پیسہ مار رہا ہے، کسی کو چوری کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا، دنیا کی حویث، اس کو تو دھکا دو کرسی سے نیچے اور اس کی جگہ لاؤ اللہ کی محبت. اس کی جگہ لاؤ اللہ کی محبت. یہ ہے اس لیے کہ تقوی کو خیر فرمایا ہے، اور خیر وہ ہے جس میں شر کی ملاوٹ نہ ہو. اس لیے وہ تقوی کہلایا جائے گا جس کے اندر خیر ہو اور شر سے محفوظ ہو. اس لیے اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کلمہ ہے تو وہ اپنے لوازم کے ساتھ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ تقوی بے کمال، کہ جس کا محل دل ہے، اس عمل میں ظاہر ہونا ضروری ہے. آج کتنا بڑا خلاصہ نکلا ہے، آپ حضرات کو سمجھ میں شاید آ گیا ہو کہ واقعی مرید ہونے کا مقصد کیا ہے. مرید ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ والا بننا. اللہ والا کون بنے گا؟ جو متقی ہوگا. اور متقی کب ہوگا؟ جب چھوٹے بڑے گناہوں کو سب کو چھوڑ دے گا. تو اچھا، تو یہ تو تصویر پڑھے ہم لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ذکر کرنے سے جیسے صابن لگا کر کے کھیس کمبل جوتے کو اور یا سرف میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اسے تھوڑی دیر کے بعد میل دھل جاتا ہے اور اسے رگڑتے ہیں تو صاف ہو جاتی ہے. مقصد تو اس کا صاف دھونا ہے. یہ جو سرف ہے اور یہ رگڑائی ہے، یہ صرف اس کی صفائی کے لیے ہے. تو یہ ذکر اللہ کی جو مجلسیں ہیں، یہ کوئی ڈھونگ بازی نہیں ہے کہ ذکر اللہ کی مجلس اللہ کے نبی کیا کرتے تھے یا صحابہ کیا کرتے تھے. یہ تو بدعت ہے اس طرح سے اپنی مجلسیں منانا. میں نے کہا ہے جو بزرگان دین اس طرح کرتے ہیں تاریخ رکھ کر، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سہولت سے ایک دفعہ یہ مرید آ جائیں سارے، اور آ کر ایک بات کہہ دی جائے، ہزار کے ہزار سن لیں گے، طریقہ سمجھا دیا جائے گا، اس طرح سے اللہ کا ذکر کریں. باقی اپن طور پر 1 مہینے تک کرتے رہو. جو سبق تمہیں دیا گیا اسے یاد کر کے پھر آ کے سناؤ. تو جو آدمی سبق یاد کرے گا تو صحیح نکلے گا، جب سنانے بیٹھے گا صحیح نکلے گا نہیں نکلے گا. تو اگلا سبق استاد دے گا نہیں دے گا؟ جب پچھلا ہی یاد نہیں، اگلا سبق کہاں سے دیں گے؟ ابھی تو پچھلا یاد نہیں ہے.
ایک آدمی نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت میں نے ٹرین میں سفر کیا ہے، بہت دفعہ سفر کیا ہے، یہ پتہ نہیں کتنا ہوا ہوگا، بغیر ٹکٹ کے سفر کیا، اور کلمہ کہہ رہا ہے تقویٰ پیدا کرو، اور تقوی کے خلاف ہے گناہ کا تقوی کا کیا جوڑ، اس لیے میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا جاؤ ایک کام کرو، اندازہ لگاؤ، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہو، زیادہ زیادہ جتنا ہو سکتا ہو زور لگاؤ کہ 250 روپے بیٹھتے ہیں، 200 روپے بیٹھتے ہیں، 100 روپے بیٹھتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ جا کر اتنے روپوں کا ٹکٹ لے لو، ٹرین کا ٹکٹ لے لو یا روڈ ویز بس کا ہے اس کا ٹکٹ لے لو، اور لے کر ٹکٹ کو پھاڑ دو۔ تو ٹکٹ جو لیا اس سے فیض حاصل نہیں کیا، وہ تو ہم نے پچھلا جرمانہ جو ہمارا تھا وہ کمپنی میں ہم نے جمع پیسہ کر دیا، اللہ معاف کریے، اب کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دیے، بھول چوک معاف کر دیے۔ اگر وہ گاڑی کمپنی کی نہیں تھی، کسی کی ویسے ہی رکشا وغیرہ تھی، تو اس کے نام سے صدقہ کر دو، اس کا ثواب اس کے منہ کو پہنچے۔ تقوی آنا شروع ہوا نہیں ہوا، سبق یاد ہونا شروع ہوا نہیں ہوا اس مرید کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک مرید کو خلافت دے دی، تمہیں بھی مرید کرنے کی اجازت ہے۔ ایک دن وہ ملنا ہے، بچہ ساتھ میں تھا، حضرت کے زبان سے پوچھ نکل گیا خام خائی، ہاں بھائی یہ کون صاحب ہے برابر ساتھ میں؟ بچہ ہے جی میرا۔ آپ کا بچہ ہے؟ اچھا کتنی عمر ہے اس کی؟ تو فرمایا اس کی عمر 12 سال کی ہے۔ ٹکٹ کتنا لیا اس کا؟ کہا جی اس کا تو آدھا لیا۔ حضرت نے فرمایا 12 سال کا آدھا لگتا ہے پورا لگتا ہے؟ 12 سال کی عمر کا ٹکٹ آدھا لگتا ہے پورا، تم نے آدھا کیوں لیا؟ پیر صاحب کیوں لیا آدھا ٹکٹ؟ خلیفہ جی صاحب کیوں لیا آدھا ٹکٹ؟ پیر صاحب کا جواب سنو، کیا کہا؟ یہ اتنی عمر کا لگتا نہیں، یہ اتنی عمر کا لگتا نہیں، جب آدھی عمر کا لگ رہا ہے تو آدھا ٹکٹ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا آج سے خلافت منسوخ، خلافت ختم، خلافت منسوخ ختم، اور اب یہاں سے چلے جائیے میرے پاس سے، میرے پاس بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ جو مخلوق کو دھوکہ دے سکتا وہ خالق کو بھی دھوکہ دے سکتا۔ خلافت ختم، روئے پٹے معافی مانگے، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی۔ جب دیکھ لیا اٹھواڑوں ہو گئے روتے روتے، اور دماغ صحیح ہو گیا ہوگا، وہ جو کمزوری تھی وہ نکل گئی ہوگی۔ اب حضرت نے پھر اس کے بعد مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ پھر کچھ دن کے بعد خلافت بھی واپس آ گئی۔ پیر صاحب کی بات سمجھ میں؟ یہ پیر کیا کرے گا؟ مریدوں کو سداوے گا جس کو خود ہی تقوی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ کا حال دیکھ لیا آپ نے؟ ایک آدمی مرید جوتے لایا زنانے، اور لا کے حضرت کو ہدیہ میں پیش کیا، حضرت یہ پیرانی صاحبہ کے لیے لایا ہو۔ پیر صاحب کے لیے تو سبھی لاوے، اکثر لاتے ہیں لوگ پیر صاحب کا تحفہ ہدیہ جوتے، پیرانی کا تو کوئی لاوے، اس سے عظمت ہوگی دل میں کہ پیر کی بیوی میری ماں ہے، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، میری اماں تو زندہ ہے، میں اماں کی اب بھی خبر گیری کروں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے پیر کا انتقال ہو گیا اور وہ پیرانی صاحبہ کی ہر مہینے وظیفہ پہنچا رہے ہوں، خدمت کر رہا ہوں، کتنے لوگ ملیں گے ایسے؟ کم ملیں گے؟ نہیں ملیں گے، ہوں گے تو ہیں، تو ابھی دنیا ختم تو نہیں ہوئی، مگر کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا جانا۔ حضرت نے ایک ادھر بیٹھا تھا، ایک ادھر، ایک چپل تو اسے پکڑا دی، ایک اسے پکڑا دی، وہ ادھر کو چل دیا، وہ ادھر دی۔ اب وہ دیکھیں یہ کیا، ایک جوڑی چپل تھے جو زنان نے، ایک اسے دے دیے، ایک اسے دے، وہ ادھر کو چل دیا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کو معلوم نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت کے 2 بیویاں ہیں، حضرت کے 2 بیویاں ہیں، جو بھی سامان آتا ہے حضرت
عدل و انصاف کے ساتھ آدھا ایک کے یہاں آدھا ایک کے یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے چپل جوڑی ایک تھی، ایک ایک کے پہنچا دی، ایک ایک کا انصاف کر دیا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ تو ایک کے بھی کام کی نہ رہی، ایک ایک کے یہاں چلی گئی، ایک ایک کے یہاں، یہ تو ایک کے بھی کام کی نہ رہی۔ تو حضرت نے فرمایا گھر کے خرچ سے الگ جیب خرچ کے نام سے بھی میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں، لو یہ 500 روپے مہینہ خرچ ہے گھر کا، اور یہ 100 روپے ہے تمہارے الگ سے جیب خرچ، یعنی جہاں تمہاری مرضی آئے وہاں خرچ کر لینا۔ تو جس عورت کو شوہر جیب خرچ دیتا ہے وہ بیوی اگر اس شوہر کے اس خرچ میں سے جو گھر کا خرچ دیا ہے حق تلفی کرے گی، قیامت کے دن ایسی عورت کو بھی عذاب بھگتنا پڑے گا، اور امانت میں خیانت کرنے والی سمجھی جائے گی کہ ایسی عورت نے اپنے شوہر کی ناقدری کی۔ تو آ گیا تقویٰ عورتوں میں بھی نہیں۔ سننا ہے تقریر سننا آئی ہیں، آتی ہے مجلس میں آتی ہے بہت سی، تو بیچاری سمجھیں کہ جیب خرچ میں ان کو دیتا ہوں، اور چپل جب ایک کے پہنچے گا تو وہ سمجھے گی لازمی ایک دوسرے کے پہنچا ہے۔ اسے اگر پسند ہے تو وہ اس سے کہے گی وہ چپل مجھے دے دو، پیسے لے لو اس کے جتنے لیتی ہو، اور وہ یا تو یوں کہے گی بس پیسے ویسے کچھ نہیں، پیسے میری طرف سے لے لو ہدیہ۔ تو ایک بیوی نے دوسری بیوی کو دے دیا تو ایک جوڑی ہو گیا دونوں کا، یا وہ جو کہے گی میں تو 50 روپے لوں، 50 روپے میں دوں، اس کے پاس پیسے ہے 50 روپے دے کے خرید لو۔ تو میں تو یہ جھنجٹ سے بچا آخرت کے، ایک بیوی کو تو پہنچا دیا تھا، دوسری بیوی دیکھتی رہی لاڈلی۔ تقویٰ ہے کچھ نہیں ہے۔ بھیسانی مساوی کا ایک رانگڑ کالج میں سے تربوز تول کے لایا، تول کے بالکل برابر، یہ تول وہ تول، کتنی مصیبت بھری ہوگی اس نے کہ تاکہ میرے حضرت جی کو، گاؤں کا آدمی محبت زیادہ کرتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں، شہر کے لوگ بناوٹی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا میرے حضرت جی کو تکلیف ہوتی ہے، کانٹا لگا ہوا ہے وہاں خانقاہ میں، لہذا تربوز تول کے جو برابر ہو گئے وزن میں، ان 2 تربوزوں کو لے کے خوشی خوشی یہاں ڈال کے پچھونڈ سے مار کے لے گیا، اور جا کے حضرت کیا حضرت کہاں بیٹھ گیا جا کے اوکڑو۔ حضرت نے فرمایا چودھری صاحب کیا لائے ہو؟ حضرت جی تربوز لایا آپ کے واسطے۔ اچھا، بہت اچھا، بڑھا دیکھا تو 2 رکھ دیے، ایک لے آتے 2 کیوں لائے ہو، ایک ہی لے آتے 2 کیوں لائے ہو؟ تو رانگڑ کیا کہہ رہا ہے، تیرے 2 بیوی نہیں ہے، تیرے 2 بیوی نہیں کا؟ ہاں بھائی 2 بیوی ہیں، کوئی بچہ ایک اس کی ایک اس کے واسطے، دونوں کو چلا۔ اللہ اللہ کیسی محبت تھی بیچارے کو، اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ یہ لوگ لوٹ کے لے گئے، کیا خبر اللہ میاں اس محبت کے صلے میں ان کو بخش دے۔ حضرت نے فرمایا چلو وہاں لے چلو کانٹے کے پاس جہاں ترازو رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت جی تولنے کی ضرورت نہیں، بالکل برابر لایا ہوں، بالکل برابر برابر، یعنی وزن برابر ہے، تولنے کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت نے دیکھا کہ کتنے اس کے اندر تقویٰ ایسا، تو صحبت کا اثر آیا نا اس میں۔ تو حضرت نے فرمایا تول کے لائے ہو؟ جی ہاں، میں تجھے جانوں ہوں۔ وہ کہہ رہا گاؤں گائیں گے میں تجھے جانوں ہوں، تو کتنا وہمی ہے، اس بات سے میں پہلے تول کے لایا، اب تجھے پریشانی نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا اچھا وزن میں تو برابر ہیں، ذائقے میں اور رنگ میں؟ دیکھو تقویٰ، ذائقے میں اور رنگ میں۔ اب چودھری کی ہوا نکلی ہے نا، اور کہنے لگا بتر نہ بڑھ رہا میں، میرے بتر کا کیا پتا اندر سے کہ مٹھا ہے کہ پھکا ہے کیسا ہے، بتر نہ بڑھ رہا میں۔ تو حضرت نے فرمایا تو وہاں لے چلو، کانٹے پر لے گئے، حضرت نے چاقو سے نشان لگایا باریک، دونوں کو کاٹا، آدھا ادھر آدھا ادھر، ادھر ادھر کا ادھر رکھا، پھر تولا، جب وزن میں برابر ہو گیا تو کانٹے میں، اب حضرت نے فرمایا لو بھائی لے جاؤ، یہ اس کا یہ اس کا۔ اور چودھری صاحب سے کہا دیکھو چودھری صاحب اب رنگ میں بھی برابر، وزن میں بھی برابر، ذائقے میں بھی برابر ہو گیا، انصاف نہیں 2 بیویوں میں۔ 2 بیویاں رکھنے کو تو سب کا جی چاہے، اور انصاف اس کا باپ کرے گا۔
فرمایا عدل و انصاف کتنا تھا، اللہ اکبر، تقویٰ کتنا تھا. تو یہ صحبت دیکھتے تھے گاؤں کے آدمی، حضرت کے پاس جا جا کر ان گاؤں آدمیوں کے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو گیا. جیسی صحبت میں بیٹھا ہو ویسا اثر آئے. اب ایسے اللہ والوں کے پاس تو لوگ کم جاتے ہیں، بس تسبیح پڑھی لا الہ الا اللہ. میں اس کی برائی نہیں کرتا، اور برائی اس لیے کرتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں آج لوگوں کو یہ سبق لگ گیا، وہاں ذکر کی مجلس ہو رہی، وہاں ذکر کی بھاگے پھر رہے ہیں. بھائی اپنا کام تو انجام دو. جو کلمہ تم پڑھ رہے ہو اپنا گھر میں پڑھو. ایک تسبیح 10 تسبیح جتنی بتا رکھی ہیں، کسی کو 6000 کسی کو 24000 بتا رکھا ہے، جتنی ہمت سے بتا رکھا ہے. اب یہ دیکھو اس کلمے کا اثر آیا کہ نہیں آیا، تقویٰ آیا کہ نہیں آیا. گھر میں بیٹے کی بیوی موجود ہے، پردہ نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ اگر وہ پردہ نہیں کرتی، آپ کو ابا کہتی ہے آپ نظر اٹھا کر اس کی طرف کو کیوں دیکھتے ہو، ہے نا؟ آپ نظر اٹھا کر اس کی طرف کو کیوں دیکھتے ہو؟ کیا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ آگے سمجھ میں آ گئی کیا؟ سمجھ میں کہ کلمہ کا اثر، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. کلمہ کا اثر تقویٰ، اور تقویٰ نہ ہو تو سمجھو کامل مومن نہیں ہوا. مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، لیکن کامل مومن نہیں. ارے کیا بتاؤں، میں تو آواز نہیں ساتھ دے رہی، دماغ چکرا رہا ہے. ادھر تم لوگ بھی پتہ نہیں کس طرح سے سن رہے، کس طرح سن رہے، ورنہ تو میری آواز کھل جاتی ہے اگر تم صحیح سنتے ہو. مجھے یہ بھی یقین ہے، اللہ کی ذات عالیہ سے امید ہے. ایک بزرگ سے نے ایک مولوی صاحب سے کہا، بھائی صاحب کلمہ یاد ہے؟ ہاں جی سنائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس کہا جی بس یہی ہے. اب اور یہی کلمہ سیکھا گا یا مولوی صاحب کلمہ بھی نہ سیکھا. مولوی صاحب کہنے اور کیسے ہو کلمہ، ہم تو دنیا کو سکھاؤں. آپ نے فرمایا لا الہ، یوں کہا لا الہ. جب اس طرح کا ادھر کمرے میں جتنا سامان تھا مولوی سمیت سارا ادھر آ گیا. پھر کہا الا اللہ، تو ادھر آ گیا. لا الہ کہیں ادھر اور الا اللہ کہیں تو ادھر. 10-12 دفعہ ساروں کو نچا دیے کمرے میں. پھر فرما مولوی صاحب یہ ہے کلمہ، یہ ہے کلمہ. اب مولوی صاحب کے ہوش خراب ہو گئے. ایسا کلمہ تو نہ کبھی کسی کتاب میں سنا، نہ کسی کی زبان سے سنا. تو عجیب کلمہ ہے. اور پھر چسکا لگ گیا، ایسا کلمہ تو میں سیکھ کے بغیر ہرگز نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی آیا تھا مجھ سے کہنے لگا یہ گھڑی اچھی والی ہے گھٹیا والی؟ بڑھیا والی ہے. کہنے دکھائیو. لے گئی ہوں ہاتھ میں. کہنے لگے یہ تو بند پڑی، یہ تو بند پڑی گھڑی، بیکاری گھڑی ہے. دیکھ کے میں تو واقعی بند پڑی. اب میں چھو کروں اعوذ باللہ پڑھوں، وہ چلتی نہیں گھڑی. جب نہیں چلتی بڑے میں نے کہا اس میں کیا کر دیا بھائی، اچھی خاصی گھڑی میں کیا کر دیا؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہو جائے گی، پیسے لگیں گے. ہم نے پیسے دے دیں گے، جلدی سے کھول. اس نے ہاتھ میں لے کے پھر یہ چھو ماری اور چلتی ہوگی، مجھے دے دی. ٹھیک چل گئی مائی، ٹھیک چل گئی. ایک اس کا کمال، ایک اس پیر صاحب کا کمال جو پیر مریدی کرتا پھر رہا ہے، دوسروں کو اللہ کا راستہ نام سکھا رہا ہے. اب اس نے اپنا کام بتایا، میں یوں پریشان ہوں، یوں آیا ہوں. اچھا میں نے کہا تیرا کام میں کروں گا انشاءاللہ، ذرا کوشش کروں گا. پہلے یہ بتا گھڑی روکتی تھی کس طرح، گھڑی بند ہوئی تھی کس طرح؟ جی تو ایسی بات ہے. میں نے کہا نہ ویسی تو بتا، میں تعویذ نہیں دے رہا. اس نے بتایا یہ جو انگوٹھی پہن رہا ہوں میں نے اس میں نیچے مغناطیس لگوا رکھا ہے. جو گھڑی ہوتی ہے اس قسم کی، اسے یہاں یوں ہاتھ میں رکھتا ہوں، یوں رکھتا ہوں، مغناطیس اس کے نیچے آتا ہے، وہ چلنا بند ہو جاتی ہے، گھڑی چلنی بند ہو جاتی ہے. جو بند ہو جاتی ہے پھر تو بیکار ہے، بند پڑی.
جب اسے چلانی ہوتی ہے پھر اسے یہاں رکھتا ہوں مغناطیس پہ اور بالنے برائے نام چھو کرتا ہوں، وہ چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس جو دنیا دار اتنا کمال حاصل کرتے ہیں اس طرح سے، تو اللہ والوں کے اندر کمال کیا نہ ہوگا؟ نہیں، کوئی کمال لینے والا تو ہو۔ یہ تو دنیا دار ہے، یہ تو نوٹ گھسیٹنے ہیں۔ اللہ والوں کو نوٹ نہ گھسیٹنے ہیں، نہ دنیا کو منہ لگانا ہے، بلکہ یوں چاہتے ہیں۔ میں اپنی کہتا ہوں، اب میرا جی اتنا گھبرانے لگا، میرا دل چاہتا ہے میرے پاس کوئی آوے ہی نہیں۔ پہلے تو بڑا اچھا لگا کرتا تو زیادہ زیادہ لوگ آویں، خوب زیادہ لوگ آویں میرے پاس، آویں بھیڑ لگی رہے۔ اب یہ حالت ہے کہ میرا جی جہاں دیکھا میں نے کوئی آیا ایک دم سے دماغ پہ بوجھ آ گیا، دیکھو خدا خیر کرے کیا کہے گا، کیوں آیا؟ اثر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے کلمے کا؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ لا الہ کا معنی ہے کوئی معبود نہیں۔ تو جب تیرے دل میں اللہ اتر گیا تو غیروں کی کولیوں کیوں بھرتا پھر رہا ہے؟ وہ تو بیوی کے پاس بھی جاوے گا تو اللہ کا حکم سمجھ کے جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے، بیوی کا حق تیرے ذمہ ہے، نہیں جاوے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اپنی خواہش سے نہیں جاوے گا، یہ ہے تقویٰ۔ بیوی کے پاس گیا کیوں گیا؟ اپنے جی کی خواہش کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر گیا۔ تقویٰ کا بات کو سمجھ، مثال دینے سے سمجھ میں آئی؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود، اسے کہتے ہیں نفی۔ کیا کہیں اسے؟ کیا کہیں؟ نفی، یعنی انکار، کوئی معبود نہیں۔ اچھا، کوئی معبود ہے ہی نہیں؟ ہاں، کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں، ہے الا اللہ، ایک اللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلے لا ہے، انکار ہے کہ کوئی نہیں، سب کو صفایا کر دو، پھر کو میرا اللہ ہے، ایک ہے وہ، میرا اللہ ہے، ایک ہے وہ۔ اسی لیے پہلے لا الہ کی ضرب لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کو ضرب نکال کر گئے۔ اور جب اللہ لا الہ الا اللہ صفائی ہو گئی تو پھر اللہ 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 الا اللہ، یہ ہے الا اللہ کہ کون ہے معبود؟ اللہ۔ تو اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں ہم، اللہ 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 اللہ۔ اب یہ چل رہا، یہ کیوں چلا؟ اس لیے چلا کہ اس نے پہلے انکار کیا تھا غیر اللہ کا، اب اقرار کیا ہے ایک اللہ کا، اللہ کا نام جپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بس بھائی بہت ہنگے لگا کے اللہ تعالیٰ نے بات کروائی دی، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کلمے کا تقاضا تقویٰ ہے، تقویٰ پیدا کرنا چاہیے ہمیں، متقی لوگوں کے حالات سننے سمجھنے چاہیے اور اس پر کوشش کرنی چاہیے اللہ ہم کو ہمارا حشر بھی متقی لوگوں میں فرمائے۔ ایک آیت کا ترجمہ سن لو، جو اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ کا قرآن کا وعدہ ہے 28ویں پارے میں 29ویں وہ جو 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، یہ جو گاڑی کا کرایہ دے ٹکٹ کاٹا پھاڑا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو پھاڑا ہے، تو جو آدمی تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ یوں کریں ہم ہر تنگی میں کو راستہ نکالیں گے، ہم ہر تنگی میں کو راستہ نکالیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے بندے کو روزی ایسی جگہ سے دوں گا گمان بھی نہیں ہو، ایسے بندے کو روزی ایسی جگہ سے دوں گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم متقی بھی ہیں کہاں؟ ابھی تو ہمیں تقوی کا حیضہ بھی نہیں۔ تقوی کا حیضہ جانو کسے کہیں؟ بعض لوگ تقوی تو ہے نہیں، تقوی کا حیضہ ہے، کتے کو دیکھو ٹانگ اٹھا کے متے کہیں چھینٹ نہ جا اور پخڑنے میں جا کے منہ ڈال لے، ایسا تقوی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو کلمے کا مطلب کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ تقوی، اور تقوی کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ متقیوں کے ساتھ، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ جو کرا میں متقیوں کے ساتھ ہوں۔ تو سب حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے، آنکھوں میں بھی، کان میں بھی، زبان میں بھی، ہاتھ میں بھی، سارے بدن میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب گردن جھکاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔